مفتی صاحب شہوت روکنے کی وجہ سے ذہنی توازن خراب ہونے یا ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے، مگر گھر میں کہ پیسے نہیں ہیں، بھیک مانگ سکتا ہوں، خودکشی سے بچنے کے لیے زنا کر لینا کیسا ہے؟ خودکشی کر لے بھائی تو. یہ جو اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ اب مجھے عورت نہیں ملی تو میں تو مر جاؤں گا، یہ اپنے اوپر آپ نے شہوت کو مسلط کر لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ نوجوان آدمی پہ شہوت بہت دماغ میں مسلط ہوتی ہے، اگر وہ حلال طریقہ نہ ملے اس کو تو بہت ساری برائیوں کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات خوب سمجھو، اس میں بھی بیلنس ضروری ہے. آپ جب اپنے آپ کو بزی کر لو مفید کاموں میں اور دماغ وہاں سے ہٹاؤ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ چپکی رہے. جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پہ شہوت مسلط ہو جاتی اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. او بھائی تو بستر پہ لیٹ کے سوچ کیوں رہا ہے؟ تو بستر پہ جا اس ٹائم پہ جب نیند کا شدید غلبہ ہو، شدید نیند آ رہی ہو، بستر پہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جائے گی. یہ کمبخت پہلے جائے گا، لیٹے گا، پھر خیالی پلاؤ چلائے گا، پھر ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھے گا، پھر فوش فلم دیکھے گا، پھر کہہ رہے شہوت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ میں خودکشی کر رہا ہوں. تو مر جا بھائی. تو کیا کہہ رہے ہیں زندہ رہے؟ تو لوگوں کو تو زنا کر کے عورتوں کو بھی خراب کرے گا، ماحول کو خراب کرے گا. اب ایسا نہ ہو کہ واقعی میں مر جاؤ، مرو لیکن جاؤ سیدھا جہنم میں، کیونکہ خودکشی کرنے والا مرتے ہی کہاں جاتا ہے؟ آگ میں جاتا ہے وہ. تو آپ اس سے بچنے کا حل سوچو. کیوں ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو؟ کچھ دن کے لیے موبائل کو جان چھڑاؤ، بند کر کے رکھ دو. دیکھو میں موبائل نا، میرا اتنا دماغ خراب ہوا ہے نا موبائل سے، اتنی کالز آتی تھی، میں اٹھاتا تھا، اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کو جواب دے رہا ہوں، پھر کوئی صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھ رہا، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. میرا ہونا شروع ہوا خراب. پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، کوئی ویڈیو میں الٹی بات کو، کوئی جھوٹا الزام کسی پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ، آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر ڈالر یہاں پہنچ گیا، ابھی نیند اڑ گئی نا. اگلے دن دیکھا ابے اور کرنسی، اب ہم نے کہا بوریوں میں پیسے لے کے جائیں گے تھوڑے دنوں میں ہم. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. پھر دیکھ رہے ہیں اس نے اپنی بچی کو قتل کر دیا غربت میں، اس نے بل جلایا اور خودکشی کر لی، پھر یہ کر لی. دیکھتے دیکھتے آدمی، اور اچھا دوسری طرف خبر انڈیا چاند پہ پہنچ گیا. انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ پھر ایک مذہبی اسکالر کی تقریر آئے گی، وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ سارے مولوی 2 نمبر، بس میں ہی ہوں جو ٹھیک ہوں. اس سے اور ڈپریشن. اس کا حل یہ کہ بھائی آپ بہتر ہے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگاؤ، لاکر میں بند کر دو. بہتر تو یہ توڑ دو اس کو. میں توڑ اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے سوسائٹی میں ان بھی تو رہنا ہے نا. اگر میں بالکل بند کر کے رکھ دوں، مجھے پتا کیا چلے گا سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا، اس کو رکھو کمبخت کو فلائٹ موڈ پہ. دیکھو ابھی بھی فلائٹ موڈ پہ ہے. 20 لوگ کال کر رہے ہو کہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مفتی صاحب فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ڈپریشن دینا سیکھو. میں نے کیا کیا، جو ٹینشن کالز کی مجھے ہوتی تھی وہ میں نے پارسل کر دی. کال کرو فون بند ہوگا، 1 گھنٹے بعد دوبارہ. پہلے کیا ہوتا تھا، کال کرتے تھے میں فون اٹھاتا تھا، اس کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ میرے پاس آ رہی ہے ٹینشن کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے طلاقیں دے دی. میں نے کہا طلاق ہو گئی، کہہ رہے کہاں سے ہو گئی، میں تو غصے میں تھا. ابے ہو گئی ہے. اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کی ٹینشن کس کی کو ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ مجھے. مفتی صاحب ڈراپ شپنگ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے، بشرطے کہ قبضہ کر کے بیچو. بھائی قبضہ کون تمہارا باپ کرے گا وہاں جا کے قبضہ؟ یعنی وہ اس طرح تو نہیں کہتا، لیکن مقصد اس کا یہی ہوتا ہے. بھائی پھر آپ ایسا کرو کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. ہاں ٹھیک ہے میں کمیشن ایجنٹ بن رہا ہوں، لیکن پھر نقصان ہوا تو کمپنی کا کمپنی تھوڑی. تو میں اس کو سمجھا رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہوتا بھائی. کمیشن ایجنٹ بنو یا پورا پراپر، یا بیچنے کا وعدہ کر لو. اچھا مفتی صاحب اگر ہم نے وعدہ کر لیا تو کل وہ مکر گیا، میں نہیں لے رہا. میں نے کہا مکر سکتا ہے وہ، یہ تو صحیح نہیں ہوا. اصل میں وہ اصرار کر رہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا غلط. اس کو بول مفتی کہ یہ جائز ہے. آدھا گھنٹہ 1 منٹ کے سوال پہ وہ پی جائے گا میرا، پھر بھی وہ کرے گا ضرور. وہ فتویٰ 3 طلاق کے 1 ہونے کا بھی لے آئے گا. وہ تو مجھ سے ٹرائی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہیں سے مل جاتا ہے 1 ہوئی ہے تو پھر تو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے جب نا امید ہو گئے تو چلو اب اہل حدیث سے ٹرائی مارو. اس کی ٹینشن ہم اٹھا رہے ہیں. پھر دوسرا فون، پھر تیسرا فون، بیوی بھاگ گئی ہے. ابے میں کہاں سے پکڑ کے لاؤں تیری بیوی کو اگر تیری بیوی بھاگ گئی ہے؟ پھر چوتھا فون آئے گا، مفتی صاحب آپ کے بیان سن کے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میرا بھی 4 شادیوں کا ارادہ ہے. میں تھوڑی سی ٹینشن میری ختم ہوئی نا. اگلا ہوگا مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتا دیں آپ.
اگلا یہ مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ. بھائی ہم رشتوں کا کام نہیں کرتے. صاحب آپ اتنے بیانات, یار ہم صاحب آپ گھننے نہیں بنو یار, آپ اتنے بیانات کرتے ہو کہ آپ کے پاس رشتے نہیں ہوں گے. بھائی میرے پاس ہو یا نہ ہو, میرا یہ کام نہیں ہے. میں مولوی ہوں, میرا کام بیانات کرنا ہے, میرا کام مسائل میں تحقیق کرنا ہے. یہ میری فیلڈ نہیں ہے. شادی دفتروں میں جاؤ, سب کسی مسلمان کا اگر کوئی بھلا چاہے, کسی کی خدمت کرو. آپ لوگ خود بیان میں کہتے ہو کہ جو کسی کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو بہت ثواب دیتا ہے, تو اب کرو نا خدمت. تو میں اس کو کہتا ہوں خدمت تو گٹر کے ڈھکن بھی رکھنا ہے, گٹر صاف کرنا بھی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میری فیلڈ نہیں ہے, میری جو فیلڈ ہے میں اس فیلڈ میں خدمت کروں گا نا. تو پھر فون لائن کاٹ دو تو پھر غصے ہوتے ہیں. بات تو پوری سنو مفتی صاحب, لائن کیوں کاٹ رہے ہو؟ میسج آنا شروع. تو میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا, ٹینشن دینا سیکھو. لینا ہم نے اس کو لگا دیا. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے جواب نہیں دے رہے, اس کا ایک پروسیس ہم نے طے کیا. بھائی ایک ایڈمن بناؤ, کال کو فلٹر کریں, کوئی رشتوں والی کال آ رہی ہے اس کو وہیں سے جواب دے دو. بھائی رشتے نہیں کراتے ہم. کیوں آپ, اب میرا ایڈمن کیا کرتا ہے جب اس کے پاس, ویسے تو ایڈمن خود ایک اللہ معاف فرمائے ٹینشن بنا ہوا ہے, یعنی خود میرے لیے بھی, ان کو لیے تو یعنی وہ بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کال اٹھانے کا نا. بھائی عثمان بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہیں, یعنی وہ ٹینشن ان کو دینے کے ساتھ مجھے بھی دینا شروع کر دی اس نے. اب وہ کے میسج آتے ہیں سب, ایڈمن فون ہی نہیں اٹھاتا. تو میں نے ایڈمن سے بولا بھائی تو فون تو اٹھا لیا کر. جب ہم نے کسی کو اسسٹنٹ بنایا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی سارا دن فون آتا رہتا ہے. میں کہ سارا دن فون ہی اٹھاتا ہوں. ابھی اس کا بھی ہم حل سوچ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے نا, 24 گھنٹے تو وہ بھی فون نہیں اٹھا سکتا. تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ دے دو. اس نے کہا مجھے ایمرجنسی. خیر اس کا میں ابھی حل تلاش کر رہا ہوں, لوگوں کا رابطہ کیسے ہو. اب ہم نے اس کو فلٹر کیا کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی, ہم سے آپ مسائل پوچھیں گے, اس کا جواب بھی ملے گا. کچھ تو مسائل ہی فضول ہیں, وہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. ایسا بندہ جو رشتوں کے لیے آ رہا ہے وہیں سے چلا جائے. بھائی ہم رشتے نہیں کراتے. اور کوئی بیوی بھاگ گئی ہے تو میں کوئی پولیس میں نہیں ہوں کہ آپ کی بیوی پکڑ کے لے آؤں میں. تو اس طرح کی چیزیں تو وہیں تو فلٹر ہو کے نا کام کے بندے آ جاتے ہیں. پھر تو وہ میں ملتا ہوں ان کو, میں ٹائم بھی دیتا ہوں ملاقاتوں کا. اب میں نے کیا کیا, فلائٹ موڈ پہ موبائل. اب لوگوں کے فون آ رہے ہیں, فون بند, فون بند, فون بند, فون بند. پھر 6 گھنٹے بعد فلائٹ موڈ کھولتا ہوں تو گالیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں. مفتی صاحب تکبر سے, کل کسی کا انڈیا سے میں تکبر سے اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں ٹینشن اب لینے کی نہیں ہو رہی, کس کی ہو رہی ہے؟ ہاں تکبر بہت بری چیز ہے. تو میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے بھائی, اپنی کھوپڑی کی نا آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کوئی دوسرا آپ کی حفاظت نہیں کرے گا. اور اس زمانے میں کھوپڑی کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ مؤثر چیز موبائل ہے. جس کو بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے کا شوق ہو, پہلے زمانے میں بھی پاگل ہوتے تھے, کوئی پتھر لگا سر پہ, گہری چوٹ آئی, پاگل ہو گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی پتھر لگنے سے انسان کیا ہوتا ہے, پاگل. بائک پہ جاتے ہوئے گر گیا بغیر ہیلمٹ کے, سر پہ گہری چوٹ آئی, پاگل ہو گیا. بیوی ایسی ملی, اتنی خطرناک بیوی ملی, 2-4 سال تک برداشت کیا, 5-6 سال, 10 سال کے بعد جا کے شوہر کیا ہو گیا, پاگل. سمجھ میں آتا ہے 10 سال بیوی سے فائدہ بھی اٹھایا تو چلو اس کی ٹینشن بھی. عورت پاگل ہوتی تھی شوہر کی ناانصافیوں کی وجہ سے, ساس کے تانوں کی وجہ سے, ایک دم نہیں پاگل ہوتی تھی. 10 سال ساس کے تانے برداشت کر کے آخرت میں بہت بڑا ثواب کا ذخیرہ جمع کر لیا. 10 سال کے بعد برداشت نہیں ہوا اور کیا ہو گئی, پاگل ہو گئی. تو چلو سمجھ میں آیا کہ 10 سال ثواب بھی تو کمایا نا برداشت کرنے کا, آخر میں پاگل ہو گئی. اب جو پاگلوں کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پاگل. وہ کیسے ہو رہا ہے پاگل؟ سونے کے لیے لیٹا, موبائل میں دیکھا جی مولانا طارق بل صاحب کا بیان آیا ہے, اس کے نیچے پھر کچھ نیگیٹو کمنٹس پڑھنا شروع کر دیا. بھائی یہ مولوی ایسے, آئنسٹائن کے ساتھ مولانا طارق بل صاحب کی تصویر, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. اب جو مذہب سے محبت کرنے والا ہے وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگا. تھوڑی دیر میں آیا ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. تیسرے نمبر پہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا. چوتھے نمبر پہ اتنے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کہتے ہو میں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ خبریں پڑھ کے سن کے اور پھر مولویوں کی آپس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس میں. وہ مولوی کہہ رہے یہ ایسا ہے, وہ دوسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے, تیسرا مولوی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے. کوئی خواتین کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو خواتین کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے, کوئی مردوں کے حقوق پہ بات کر رہا ہے تو ایسا. اتنی کھچ پچ کھچڑیاں پکتے پکتے بیٹھے بیٹھے پاگل ہونا, کسی کو دیکھنا ہونا, تو اس طریقے سے انسان کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے میرے بھائی, اپنی جانوں پہ رحم کرو,
موبائل کو اٹھا کے لاکر میں رکھ دو. میں اس لیے نہیں رکھ پا رہا کہ مجھے سوشل میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے, سمجھ. اچھا, پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے, لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگز جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرز نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں, میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں. اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن. ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے, جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھلے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے. اس کو کیا پتا ہے, اس کو پتا ہے قوم کیا ہے. وہ تو بہت عقل مند, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے. لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جہی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے, بیلنس ڈلواؤ, بیلنس یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو, پاگل. پاگلوں, دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, تو وہ تمہیں بتائے گا دیر آر ویریس ٹائپس آف پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا نا یوں, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے, ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا, یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, ایک صاحب آئے, بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا, جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی, تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں, یوں فولڈ کرتے ہیں پھر سیدھا. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا, حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا, بھائی تو چھوڑ دے آرام سے بیٹھنا, ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں, کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا یار بیٹھ کے پوری ریڑھ لگا دی اس کی, پلاسٹک کی کیا کرتی ہے, ریڑھ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے, کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا, تو بالکل نارمل تھا, ہم اس سے بات چیت کرتے تھے, ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے, تو یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہنے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا, تو سر یوں اوپر رکھا ہوا ہے اس نے, تکیے پہ نہیں لگایا ہوا, تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں, ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن, اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے نا؟ تو پاگل کی بہت ساری عجیب عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ صبح و شام غریبوں کو برا بلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں. مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا, اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی,
خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ